بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارہ سے بنیادی طور پہ تعلق ہے۔ سکندر پور ہری پور میرے آباء و اجداد کا مسکن ہے، اور سچ پوچھے تو وہیں سے میرے والدین کا آغاز ہوا اور یہاں ایبٹ آباد ہم پہنچے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، میری پیدائش بھی ایبٹ آباد بھی ہوئی، مجھ سے بڑے بھائی بہنیں بھی ایبٹ آباد ہی میں پیدا ہوئیں، لہٰذا جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں برملا یہ کہہ دیتا ہوں کہ بے شک میں سکندر پور سے تعلق ہے، لیکن میری زندگی کا بیشتر حصہ ایبٹ آباد ہی میں گزرا ہے۔ ایبٹ آباد ہی میں تمام تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہا، اور یہاں میں نے گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد سے ایم اے کیا۔ اس کے بعد میں آرمی بارنال کالج ایبٹ آباد میں بحیثیت لیکچرر، اس زمانے میں تو ٹیچر کا لفظ استعمال ہوتا تھا انگریزوں کے، لیکن بعد ازاں اس کو آرمی کی تحویل میں دینے کے بعد ہمیں لیکچرر کی حیثیت سے لکھا گیا اور پڑھا گیا، اور میں تب سے بارنال کالج میں 1972 سے سروس کر رہا ہوں، اور یہی میری ساری زندگی تقریباً 36 سال اور 14 دن بارنال میں گزرے، اور اس طرح 2008 میں اگست 2008 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے سے پہلے بھی میں نے لکھنے پڑھنا شروع کر رکھا تھا۔ میں کالج کے زمانے میں ایک شاعر کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا تھا، اور شکر اللہ کا الحمدللہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کی جانب سے مجھے کئی کل پاکستان مشاعروں میں دوسرے کالجز کے جانا پڑا، اور یہ موقع ملتے رہے، اور میں نے ہر مشاعرے میں پہلا انعام حاصل کر کے اپنے کالج کو سرفراز کیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد سے فارغ التحصیل ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے کن کن اساتذہ سیکھے؟ آپ کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ میرے اساتذہ میں سید مبارک حسین شاہ صاحب، پروفیسر ایوب صابر صاحب، اور دیگر کئی اختر صاحب ہیں، مرحوم فوت ہو گئے، یا بدر الدین صاحب تھے، طاہر فاروق صاحب تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اتنے نام تو یاد اس وقت نہیں ہیں، لیکن یہ بڑے نامی گرامی لوگ رہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ادب کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں پڑھ رہا تھا جب، تو میرا شوق تو تھا ادب کی جانب، لیکن باضابطہ اور باقاعدہ طریقے سے میں اس وقت ادب میں داخل ہوا جب انجمن ترقی اردو ایبٹ آباد کی تشکیل نو ہوئی، تو مجھے مجلس عاملہ کا ممبر بنایا گیا۔ یہ 1964-65 کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا، اور بعد ازاں انجمن ترقی اردو رفتہ رفتہ چند سالوں بعد خاموشی اختیار کر گئی، یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحلیل ہو گئی، اور پھر بزم اہل قلم بنائی گئی یہاں ایبٹ آباد میں، جس میں آصف ثاقب، سلطان سکون، پروفیسر ایوب صابر اور دیگر ساتھی تھے۔ 1977 میں ہم نے بزم اہل قلم کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے تک میں اس کے ساتھ منسلک رہا۔ میں بزم اہل قلم کا سیکرٹری رہا ہوں، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، جس کی خبر نشیمن میں اس زمانے میں چھپی تھی۔ تو اس طرح میں لکھتا چلا گیا۔ اس میں میرا زیادہ حصہ اس وقت نظم کی طرف دھیان تھا، اور نثر جو ہے میں بہت کم لکھتا تھا، لیکن بالآخر میں نثر کی طرف راغب ہو گیا، اور شعر بھی کہتا رہا۔ مٹی کی خوشبو میری پہلی کتاب ہے، شاید 1997-98 میں شائع ہوئی ہے،
اور اس کے بعد میں نے تحقیق کی طرف اپنا رخ کر دیا، اور یوں میں نے ان گنت کتابیں اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اور اپنی توجہ سے میں منصہ شہود پر لایا ہوں۔ اب میں ان کے بارے میں خود تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فخر حاصل ہوتا ہے کہ ایبٹ آباد میں، ہزارہ میں سب سے زیادہ تصنیفات میری ہیں، تالیفات میری ہیں، اور لگ بھگ کوئی 38 کتابیں تو اب تک شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی 3 کتابیں پائپ لائن میں ہیں جو عنقریب انشاءاللہ اشاعت پذیر ہوں گی۔ اور میں نے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اردو میں زیادہ تر لکھا، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم نے ہندکو کو فروغ دینے کی خاطر بھی توجہ دی، اور اس طرح تقریباً 9 کتابیں میں نے ہندکو میں تحریر کی ہیں جو چھپ بھی گئی ہیں۔ اچھا، کتنی زبانوں میں آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ صرف ہندکو اردو میں یا اور بھی کچھ؟ ہندکو اردو ہی تو ہمارا وہ اصل مرکز ہے۔ ہندکو ہماری آپ جانتے ہی ہیں کہ علاقائی اور مادری زبان ہے، جس سے ہم کسی طرح دور ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہندکو کی طرف وہ توجہ نہیں دی جو اس کا حق تھا۔ بہت دیر زمانے کے بعد ہزارہ میں لوگوں نے ہندکو لکھنی شروع کی۔ یہ 1975 سے ہندکو اکیڈمی وغیرہ کا آغاز ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ اس طرف راغب ہوئے۔ میں ذرا دیر سے پھر ہندکو تصنیف کی طرف راغب ہوا، تو اس طرح تقریباً 9 کتابیں میری منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ کو کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے کچھ مشکلات بھی پیش آئیں؟ بہت مشکلات۔ اب اشاعت جو ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب لکھنا اپنی جگہ ایک بہت مشکل کام ہے یہ، اور میرا ہے بھی سارا ریسرچ ورک، اور اس میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کتاب لکھ لی جائے، اب اس وقت میری 3 کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میری شاید مالی استطاعت ایسی نہیں ہے کہ میں سب کچھ شائع کرا سکوں۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں روپے چاہیے اس کے لیے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے اور بچت کر کے میں نے اپنی کتابیں میں خود شائع کرواتا رہا ہوں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آج کل کی نوجوان نسل کو اس حوالے سے تو بالکل توجہ نہیں نظر آتی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نئی نسل کے بارے میں پیغام دینے سے پہلے ذرا ایک بات اپنی کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ ہزارہ میں اردو زبان و ادب کی تاریخ جو پہلی دفعہ اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ میں نے لکھی ہے۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑا بھرپور کام ہے، اسے بہت ہی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح ہندکو ادب کی تاریخ میں نے لکھی ہے جو 2 والیوم میں ہے، حصہ اول اور حصہ دوم میں۔ یہ بھی ایک بڑا کام ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ سوچا نہ ادھر کام کیا۔ اس کے بعد یہ مدنی اعجاز صاحب کو بھی علم ہے اور باقی لوگوں کو بھی علم ہے کہ صحافت پہ کبھی کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ میں پہلا مصنف ہوں کہ جس نے صحافت کی تاریخ لکھی ہے، یعنی تاریخ صحافت ہزارہ میری کتاب ہے جو چند برس پہلے بھی شائع ہوئی اور 2011 میں بھی شائع ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح تو میں اپنا کام کرتا ہی رہا ہوں، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے نہ ہندکو کو چھوڑا نہ میں نے اردو کو چھوڑا۔ اور آپ نے یہ سوال جو کیا ہے کہ نئی نسل کو کیا پیغام نئی دینا نسل چاہیں کو گے؟ کیا پیغام، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں جی، کہ ہماری نئی نسل کو چاہیے
کہ وہ اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں، اور اس میں جو کچھ ان سے تخلیق ہوتا ہے، جو کچھ وہ لکھ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں، وہ ضرور کہیں۔ اس طرح ہند کو ہماری مادری زبان ہے، جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، اگرچہ اس کی طرف ہم نے کئی صدیوں تک خاص توجہ نہیں دی، لیکن ہند کو ایسی زبان ہے اگر ہر انسان غور کرے توجہ دے تو ہند کو ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایون خواب میں بھی اگر ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہند کو زبان میں سوچ رہے ہوتے ہیں، خواہ ہم کتنی زبانوں پہ عبور کیوں نہ حاصل کر لیں، ہند کو ہم سے نہیں چھوٹتی، ہم سوچتے ہند کو میں ہی ہیں، ہند کو ہی میں سوچتے ہیں اور لکھتے ہم دوسری زبانوں میں ہیں۔ تو ہمیں پھر اس لحاظ سے ہندکو کے ساتھ بھی اپنا ضبط مضبوط رکھنا چاہیے، اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہم نے ہندکو کی ترویج نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہندکو لکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ کئی ادارے اب ہندکو پہ کام کر رہے ہیں، میری بھی کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں ہندکو میں، اور ان میں ایک دو اداروں کا نام میں لے سکتا ہوں، خاص طور پہ گندھارا ہندکو بورڈ ہے پشاور کا، 4-5 کتابیں میری انہوں نے شائع کی ہیں۔ تو نئی نسل کو یہ چاہیے کہ وہ زبان، میں آپ کو بتاؤں، زبان سیکھنا جو ہے نا ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے میرے نزدیک، ایک اضافی انسان کی کوششیں ہیں۔ آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں، کوئی قید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ انگریزی سیکھیں، آپ جاپانی سیکھیں، آپ چائنیز سیکھیں، آپ فرانسیسی سیکھیں، سب زبانیں سیکھیں، جتنا سیکھیں گے اتنا علم آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اس وقت آپ ہندکو اور اردو کو نہ بھولیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ہندکو اور اردو پر بڑی توجہ بھی دی، لیکن جتنے بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف انگلش میں ہی نظر آتے ہیں، اس والے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ جی ہم تو مقالے کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں، اور تعلیم کا جو نظام اس نے رکھا ہے اس میں کلرک خوب پیدا ہوئے ہیں، ہاں جی، اور ہم نے تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ کہ جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں ہاں، گورنمنٹ کی یس طرف سے وہ سارے کے سارے جی، انگلش میں کیے جاتے چونکہ ہمارا دفتری نظام ہی ایسا ہے کہ کسی کو لکھنا پڑھنا نہ بھی آتا ہو تو اس کو مجبوراً انگریزی میں ڈرافٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہیں، حالانکہ ہمارا قومی زبان اردو ہے، اس پر ہاں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی قومی زبان میں، بیچ میں ایک دور آیا تھا، کوئی نعرہ تو ایسا لگا تھا کہ اردو میں ہی ڈرافٹنگ ہوگی، اردو میں ہی سارا کچھ ہوگا، لیکن ہوا ایسا کچھ۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ تحصیلوں میں اور یہ سارے کام اردو میں ہو رہے ہیں، لیکن اصل چھاپ جو ہے پھر بھی انگریزی کی ہے۔ تو ہمیں اگر ہم نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، ترقی کرنی ہے، ہم نے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے، لوگوں تک اپنا صحیح پیغام پہنچانا ہے، تو ہمیں اردو کو اپنانا پڑے گا۔ بحیثیت قومی زبان ہم لفظ تو ادا کر دیتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لہذا نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اردو کو اب سے لگاؤ رکھیں، اردو سیکھیں تاکہ انہیں لکھنے میں مشکل نہ ہو، اپنے خیالات کا اظہار مافی ضمیر کا اظہار کرنے میں دقت نہ ہو، اور اس کے بعد انہیں اپنی ہندکو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری فکر کا اصل دھارا جو بہتا ہے وہ ہندکو سے بہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم باقی کام ٹرانسلیشن سے پروفیسر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اب آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ میں تو سچ پوچھے، میں اگر پوچھا جائے تو بات یہ جی کہ مرتے دم تک لکھنا ہی میرا ایک اصل کام ہے، میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ درس و تدریس سے میں عمر بھر منسلک رہا ہوں،
اور پھر پڑھاتے پڑھاتے ہی میں فارغ ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن قلم تو میرے ہاتھ میں ہے نا. اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، شعر میں بھی لکھ سکتا ہوں، نثر میں بھی لکھ سکتا ہوں، اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں، ہندکوں میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو مجھے اپنا یہ رشتہ اور ناطہ مرتے دم تک قائم رکھنا ہے. جب تک میں دم میں، میرا دم میں دم ہے، میں انشاءاللہ ان کے ساتھ منسلک رہوں گا، ان کے ساتھ میرا تعلق رہے گا. اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو اور زندگی رہی تو اس سال یا اگلے سالوں میں کچھ کتابیں میری اور سامنے آئیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر پر اگر کوئی شعر اگر سنانا چاہیں تو جی. ہجوم غم زدگاں راستہ نہیں دیتا، نکل کے جاؤں کہاں راستہ نہیں دیتا. زمین پھر نہ کہیں کروٹیں بدلنے لگے، زمین پھر نہ کہیں کروٹیں بدلنے لگے، کہ شور سود و زیاں راستہ نہیں دیتا. اور سنے کہ کہاں پہ رہ گئیں میری لہو لہو آنکھیں، کہاں پہ رہ گئیں میری لہو لہو آنکھیں، ضمیر ہم نفساں راستہ نہیں دیتا. یہ لوگوں نے اس وقت جو ڈاکے مارے ہیں زلزلے کے دوران، جو دبے ہوئے تھے، جو مر رہے تھے، ان کی چوڑیاں بھی اتاری اور ان کے بازو بھی کاٹے. اور یہ شعر دیکھیں کہ عصائے ضرب کلیمی کو ڈھونڈنے والوں، عصائے ضرب کلیمی کو ڈھونڈنے والوں، سبھی کو سیل رواں راستہ نہیں دیتا. اور یہ دیکھیں کہ کسی کو موجۂ نیلم دبوچ لیتا ہے، کسی کو موجۂ نیلم دبوچ لیتا ہے، کسی کو کوئی گراں راستہ نہیں دیتا. اور ابھی تو فکر کے سب بادباں نہیں کھولے، ابھی تو فکر کے سب بادباں نہیں کھولے، کہ بہر زور بیاں راستہ نہیں دیتا. ہجوم غم زدگاں راستہ نہیں دیتا، نکل کے جاؤں کہاں راستہ نہیں دیتا. دعاں دعاں تھی فضا، ساز و رخت ایسا تھا، دعاں دعاں تھی فضا، ساز و رخت ایسا تھا، کہ لوٹ آیا میں منزل سے بخت ایسا تھا، کہ لوٹ آیا میں منزل سے بخت ایسا. اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ صبا کے ہاتھ سے موتی لرز کے ٹوٹ گئے، صبا کے ہاتھ سے موتی لرز کے ٹوٹ گئے، چٹکتے گنچوں کا لہجہ کرخت ایسا تھا، اور پگھل رہا تھا بظاہر وہ چاندنی کی طرح، ذرا بھی موم، ذرا نہ موم ہوا دل کا سخت ایسا تھا. پگھل رہا تھا بظاہر وہ چاندنی کی طرح، ذرا نہ موم ہوا دل کا سخت ایسا تھا. ہر ایک شاخ سلگتی سلیب تھی جس کی، میرے وجود کا سوکھا درخت ایسا تھا، میرے وجود کا سوکھا درخت ایسا. اور فقیہ شہر یہ فتویٰ کہیں تو سب کریں، وہ بوریائے گدا تھا پتخت ایسا تھا. فقیہ شہر یہ فتویٰ کہیں تو سب کریں، وہ بوریائے گدا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ایبٹ آباد سے ارجنٹ نیوز چینل کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں میری طرح کے اور لوگ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے چینلز جو پروموٹ کرتے ہیں ادب کو، ثقافت کو اور دیگر شعبوں کو، یہ مختلف شعبے ہیں. آپ جہاں جہاں جائیں گے وہیں ریکارڈنگ آپ کی ہوگی. ہم کسی ایک پہ قید تو لگا نہیں سکتے. لہٰذا آج کی یہ تقریب جو ہے جس میں ان کے نمائندے میرے پاس پہنچے ہیں، یہ بڑی اہم ہے اور یہ ادبی سلسلہ ہے. شکر ہے کہ میرے ادب کا بھی کچھ حصہ میرے
سامعین تک اور ناظرین تک پہنچ رہا ہے. میں پھر بھی اس چینل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں.